نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں خواب کے حوالے سے ہم دو باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات عموماً جو اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے جس سے وہ پریشان رہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان خواب دیکھ لے، خواب دیکھنے کے بعد اگر اس کو خواب بھول جاتا ہے تو اس خواب کو یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو معبر کے سامنے کیسے بیان کرنا چاہیے وہ بیان کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھنے والا شخص کن صفات کا حامل ہو، کون سی صفات اس میں پائی جائے تو اس کا خواب معتبر ہوگا۔ پہلی بات جو ہے کہ اگر خواب بھول جائے تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواب کی علامت اور دلیل کے ساتھ اس کو اچھی طرح جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے جو اپنے دائیں پہلو پر سو جائے، خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور بہت کھانا بھی نہ کھائے، کیونکہ بسیار خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھا لے گا تو اس کے معدے پر اثر رہتا ہے اور کھانے کے بخارات جو ہیں وہ دماغ تک پہنچتے ہیں اور طبیعت ان سے متخیل ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے انسان کو خیالات آتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ کھانا بھی نہ کھائے اور بہت تھوڑا کھانا بھی نہ کھائے، کیونکہ خالی معدہ بھی جب انسان سوتا ہے تو سو کر پریشان خواب ہی دیکھتا ہے، کیونکہ جب طبیعت غذا نہیں پاتی تو طبیعت سست ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آتی، اور جب نیند بھی نہیں آئے گی تو پریشان خواب دیکھے گا، اور نیند کے وقت نہ بھوکے اور نہ بہت ہی سیر ہونا چاہیے، تاکہ جو خواب دیکھے راست و درست رہے، اور خواب کو بھلانا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، کل میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، ایک پریشان خواب دیکھا ہے، وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اعرابی تو نے کیا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بہت سی پختہ کھجوریں کھائی تھی، یعنی سوکھی کھجوریں کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر درست نہیں آئے گی، اس لیے تعبیر بیان کرنے والا ان بہت سی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور درست نہیں نکلتی ہیں۔ تعبیر بیان کرنے والا ان باتوں سے غافل نہ رہے اور سائل سے پوچھ بھی لے پھر تعبیر بیان کرے، تاکہ بیان کی ہوئی بات جو ہے وہ درست اور راست ہو، اور خواب کی درستگی کی علامتیں بھی یہی ہیں جو بیان ہو چکی ہیں۔ دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس نے جس طرح خواب دیکھا ہو بعینی اسی طرح معبر کے سامنے بیان کرے، اس میں کمی بیشی ہرگز نہ کرے اور نہ ہی اس میں جھوٹ بولے اور نہ ہی جھوٹ موٹ خواب بنا کر پیش کرے، کیونکہ جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کے دو قیدی سالوں کو ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بتا کر صاف صاف کہہ دیا تھا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یعنی جس بات کی تم دونوں نے مجھ سے تعبیر دریافت کی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق ہی بحکم خداوندی واقع ہو جائے گی۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ راست گو اور دیانت دار ہو۔ اگر خواب دیکھنے والا کوئی ہولناک خواب دیکھے جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے تو اس کو چاہیے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔